آج امام حسن کا یوم ولادت ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں ان کی زندگی پہ۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میری جانب سے بھی آپ کے سارے سامعین اور ناظرین کو ہدیہ تبریک مبارکباد حضرت امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت کی نسبت اور تناظر سے۔ حضرت امام حسن آج کا وہ عظیم الشان دن ہے کہ ہجرت کے تیسرے سال خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر گویا تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت جاں بنے، آپ کی دل اور جان کو ٹھنڈک اور قرار کا ذریعہ بنے۔ دنیا بھر کے انسانوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر زمانے میں جو اولاد سے آپ کو راحت میسر آ سکتی ہے، وہ شاید ہی دنیا کی کوئی اور نعمت آپ کو ویسی راحت دے سکتی ہے۔ کیا بات اور اولاد میں بھی پھر بیٹوں کا معاملہ بڑا ایک حساس نوعیت کا ہے، اور جی عربوں کی تاریخ تو اس سے بھری پڑی ہے، بلکہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ لفظ استعمال کروں کہ اٹی پڑی ہے اس جی بات سے کہ ان کے ہاں بیٹوں کو ہی اصل میں اولاد تصور کیا جی جاتا تھا، بیٹیوں کو تو وہ ایک بوجھ اور اضافی چیز سمجھتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جس طرح کی والہانہ محبت کر کے بیٹیوں کا اکرام کیا، لیکن اسی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے پے در پے شہزادگان جو ہیں وہ پیدا بھی ہوئے اور پھر دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ جی اس پر اہل مکہ جو تھے وہ سرکار دو عالم کو بہت طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے اور کہتے کہ جی اگر آپ اللہ کے اتنے برگزیدہ اور پیارے ہیں تو اپنے رب سے کہیے کہ وہ آپ کو بیٹا بیٹے دے۔ کی نعمت عطا کرے، اور آپ کو لاول رہ جانے کی ایک گویا جو ہے نا وہ ایک تانا دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ چیز بڑی گراں گزرتی، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور کہا کہ ہم آپ کو ہر طرح کے خیر میں کثرت عطا کریں گے۔ اب ہر طرح کے خیر میں کثرت کا مطلب خیر میں باقی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ظاہرہ اولاد بھی آتی ہے اور جی نرینہ اولاد بھی آتی ہے، تو گویا سرکار دو عالم کے قلب اطہر پر ایک قرار جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، سکینت نازل ہونا شروع ہوئی کہ اللہ نے وعدہ کر لیا اپنے کلام حکیم کے اندر کہ آپ کو ہر خیر میں کثرت ملے گی، یعنی آپ کو آپ کی اولاد کا جو خیر ہے اس کے اندر بھی کثرت کے ساتھ نوازا جائے گا۔ یہ زمانہ گزرتا رہا، مکے سے سرکار دو عالم مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر 3 برس کے بعد 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کا وہ عظیم الشان خوشگوار دن طلوع ہوا جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں تک یہ خوشخبری پہنچی۔ ام فضل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آ کے بتائی کہ آپ کی شہزادی کے کاشانہ نور پر پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کاشانہ نور پر تشریف لائے، اپنے شہزادے کو اٹھایا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اس کے فوراً بعد اپنی زبان مبارک جو ہے وہ اس سے آپ کو گڑتی عطا کی۔ صحیح اور پھر عربوں کے یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو اپنی اولاد قرار دیا، اپنے بیٹے قرار دیا، اور فرمایا کہ دنیا بھر کے جتنے لوگ ہیں ان کی اولاد ان کی بیٹوں سے چلتی ہے، میری اولاد جو ہے وہ میری بیٹی سے چلے گی۔ اور حضور نے پھر ایک اور حدیث کے اندر جہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا، وہاں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میری اولاد کے لیے حسن اور حسین کا انتخاب کی ہے، یعنی ان کی جو اولاد ہوگی وہ ساری میری اولاد کہلائے گی۔ تو یہ کتنا عظیم الشان شرف ہے حضرت امام حسن۔ جو اب آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں رائج یہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا باپ یا اس کا دادا اس کا عقیقہ کیا کرتا، لیکن سرکار دو عالم کو حضرت امام حسن کے ساتھ ایسی والہانہ محبت، ایسا آپ کا قرب اور شرف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عقیقے کی دعوت کا اعلان اپنی طرف سے اپنی میزبانی میں کروایا، اور خود 2 جانور جو ہیں وہ آپ کی ولادت کی خوشی میں جو دعوت ہوتی ہے جسے عقیقہ کہتے ہیں، اس میں 2 جانور ذبح کیے، آپ کے سر اقدس کے جو بال تھے ان کو منڈوایا، اور پہلی مرتبہ یہ رائج ہوئی بات کہ جو بال تھے ان کے ہم وزن چاندی کو آپ نے صدقہ کروایا۔ ہمارے ہاں، میں اپنے سامعین و ناظرین کی توجہ کے لیے چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر بچوں کی پیدائش پہ ہم عقیقے کا اہتمام تو بڑے ذوق شوق سے کرتے ہیں، لیکن سر سے بالوں کے اتروانے کے بعد ان بالوں کے ہم وزن جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ اس کی طرف توجہ ذرا کم ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادگان کی نسبت اور تعلق سے اس کا اہتمام فرمایا، اور خود وہ کام گویا کہ جو باپ نے یا دادا نے کرنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونرشپ میں، اپنی میزبانی میں وہ دونوں کام کروائے، اپنی نگرانی میں وہ دونوں کام کروائے۔ اور پھر جب 7 دن گزر گئے اور عقیقہ ہوا تو عقیقے کی دعوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے احباب کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے شہزادے کا کوئی نام سوچا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ میرے دل میں خواہش یہ تھی کہ اگر میں نے اس کا نام رکھنا ہے تو میں حرب اس کا نام رکھتا، لیکن میں نے نام اس لیے نہیں رکھا کہ میں
آقا کریم آپ سے کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں. واہ واہ. یعنی اولاد اللہ نے ظاہری طور پر اس کو وجود میری وجود سے بخشا ہے، لیکن معنوی طور پر یہ آپ کی اولاد ہے، اس لیے آپ کا حق فائق ہے، آپ کا حق غالب ہے. اس لیے باپ کا وہ جو خوشگوار فریضہ ہے نام رکھنے والا، یہ بھی آپ کو آپ کے ذمے ہے، آپ کے ذمہ کرم پہ ہے، آپ نے ہی نام رکھنا ہے. میں آپ سے کیسے سبقت لے جاتا اور میں اس کو اس نام سے پکارنا شروع کر دیتا. رسول رحمت نے جب یہ بات سنی نا تو سرکار دو عالم کے چہرے اقدس کے اوپر جو ہے فرد کے آثار پیدا ہوئے. حضور نے کہا اے علی، جیسے تم مجھ سے سبقت نہیں لے جا سکتے، اسی طرح میں اللہ سے سبقت کیسے لے جاتا. سبحان اللہ. کہا یعنی میں بھی اس لیے اس کا نام نہیں رکھ رہا جیسے تم میری طرف سے نام آنے کا انتظار کر رہے ہو، میں اس طرح اللہ کی طرف سے نام آنے کا انتظار کر رہا ہوں. اور صحیح حدیث میں یہ ہم تک یہ بات پہنچی کہ سرکار دو عالم کی خاموشی کے بعد کچھ دیر حضور کے توقف کے بعد حضور نے اصحاب کو مخاطب کیا اور کہا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کے شہزادگان کے لیے 2 نام جو ہیں وہ عالم ظاہر سے جو ہے وہ محو کر کے رکھے ہوئے تھے، چھپا کے رکھے ہوئے تھے. ان میں سے جو پہلا نام ہے وہ اپنے شہزادے کا نام رکھیں. اللہ یہ پسند فرما رہا ہے کہ آپ اپنے شہزادے کا نام حسن رکھیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہم تک بات پہنچی، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے زمانہ پایا. 9 برس کی عمر میں حضور کی زندگی میں آیا، 10 برس تک حضور کی خدمت میں رہا. حضور سے بے شمار ملنے والے حضور کے سارے کم و بیش قرابت داروں سے مجھے شرف نیاز حاصل رہا. لیکن کہتے ہیں کہ میں نے جتنا حضرت امام حسن کو حضور کا ہم شکل پایا، ان سے بڑھ کر کسی شخص کو شکل میں بھی اور اخلاق میں بھی سرکار دو عالم کے قریب تر نہیں پایا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے جی، اسی لیے آپ کو شبیہ پیغمبر کہتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی والہانہ آپ کی عزت افزائی فرمائی. بے شمار احادیث ہیں جو معمول میں ہمارے حافظے کا اور مکالمے کا حصہ رہتی ہیں. آج میں طبرانی شریف کی ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے سامعین اور ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک یہ پہنچے گی انشاءاللہ ان سماعتوں سے نور آپ کے دلوں تک اور آپ کے دلوں سے آپ کے کیفیات کو جو ہے وہ معطر کرتا ہوا آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. لوگ اپنے اپنے خانوادے کا ذکر کر رہے تھے، اپنے بچوں کے جو اوصاف تھے ان کے خصائل بیان کر رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں تم سے ایک بات نہ پوچھوں اگر تم اس کا جواب دینا چاہو. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ حکم فرمائیے. حضور نے فرمایا کیا تم کسی ایسے بچوں کا نام بتا سکتے ہو، ایسے بچوں کو جانتے ہو جن کے نانا اور نانی سے بہتر کوئی نانا اور نانی نہیں ہے. پھر فرمایا اس سے بڑھ کے بات سنیے. آقا کریم نے فرمایا کہ کیا تم ایسے بچوں کو جانتے ہو کہ جن کی چچا اور پھپھی سے بہتر کوئی چچا اور پھپھی نہیں ہے. اور پھر فرمایا کیا تم ایسے بچوں کو جانتے ہو جن کے ماں اور باپ سے بہتر کوئی ماں اور باپ نہیں ہو سکتے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت اور بہت سارے اور جو اللہ والے ہیں حضور کے اصحاب ہیں انہوں نے بھی اس کو، جو اس مجلس کا حصہ تھے انہوں نے بھی اس کو روایت کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا اصحاب سوچنا شروع ہو گئے اور سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ اگر یہ 3 بنیادی اشراف ہیں، یعنی یہ 3 بنیادی شرف ہیں اور معیارات ہیں جن کی بنیاد پر کسی کو بہتر قرار دینا ہے، تو پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے کوئی بھی نہیں بہتر کوئی کون ہو سکتا ہے کہ جس کے نانا اور نانی سرکار دو عالم اور محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسے ہوں اور والدین جو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم جیسی ہستی ہوں. ان سے بہتر شرف میں کون ہو سکتا ہے. تو ہر نسبت سے، ہر تعلق سے جو ہے آپ کا سرکار دو عالم کے ساتھ قرب رہا. رسول رحمت نے متعدد مرتبہ یہ حدیث ہم نے سن رکھی ہے اور یہ حدیث کئی طرق سے ہم تک ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا کہ حضور نماز کی حالت میں اور وہ حضور کے اوپر جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور حضور اپنا سجدہ طویل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آ چکے ایک اور ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ اپنے بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یتیموں کے حوالے سے. تو ہمارا اگر ہم بات کریں قرآن و سنت کی، تو یوم یتامہ آج ہم کیونکہ منا تو رہے ہیں لیکن زبانی کلامی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ احکامات کہے گئے ہیں کہ یتیموں کے حوالے سے؟ ماہرین سماجیات اور تاریخ کے جو شغف رکھنے والے لوگ ہیں جب کسی بھی معاشرے کے بارے میں رائے بناتے ہیں کہ وہ معاشرہ کیسا تھا، تو اخلاق اور اقدار کے اعتبار سے وہ معاشرہ سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے جہاں یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا ہے. تو یہ دنیا بھر میں مسلمہ ایک حقیقت ہے. سرکار دو عالم جس زمانے میں آئے کیونکہ وہ اخلاقی پستیوں کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں عام آدمی کے جو حقوق تھے وہ بھی بڑے جو ہے نا وہ مسلوب تھے، بہت زیادہ سلب کیے گئے تھے. وجہ یہ کہ یتیموں کے ساتھ تو معاملہ یہ تھا کہ عربوں کے ہاں یتیموں کو جو ہے وہ نوجوان یتیم جو بچے ہوا کرتے تھے ان کو یتیمی کے عوض وراثت سے اس لیے محروم کر دیا جاتا کہ ان کے ہاں اصول یہ رائج تھا کہ صرف وہ بندہ وراثت میں حصے دار ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کے دشمنوں سے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر باقاعدہ میدان جنگ میں جا کر بدلہ لے سکے. جو اس عمر میں پہنچے وہ جو ہے وراثت کا حقدار، اس سے کم عمر کا بندہ جو ہے وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے.
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ جو معصوم بچے رہ جاتے۔ یہ دین رحمت کتنا کامل دین ہے، اور اس نے یتیموں کے بارے میں کیسا خاص اہتمام فرمایا۔ میں آج صبح اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ قرآن حکیم میں 30 سے زائد مقامات پر اللہ نے یتیموں کی نگرانی کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کی نسبت سے فرائض کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا، باخبر کیا، ایجوکیٹ کیا۔ اور پھر میرے رسول کی تو پوری زندگی جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، ان کا اکرام کرتے ہوئے گزری۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پہلا طبقہ پوری دنیا کے اندر جسے میرے کریم رسول کی سیرت سے سب سے پہلے روشنی پانے کا شرف حاصل ہوا وہ یتامہ ہی ہیں، کیونکہ میرے کریم آقا کی زندگی کو جیسے ہی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور جو ہیں وہ پیدائش کے پہلے لمحے پر ہی آپ یتیمی جو ہے وہ آپ کو گھیر لیتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا بھر کے سارے یتیموں کا اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں یتیمی کے ساتھ جو ہے نا وہ بھیجا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ جو عرصہ ہے وہ یتیموں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور زندگی میں جب بچہ کوئی یتیم ہوتا ہے، اسے یہ خبر پہنچتی ہے کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سامنے کتنے خطرات، کتنی مایوسیاں پائی جاتی ہیں۔ اور عین اس لمحے جب اسے رسول رحمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حضور بھی یتیمی کے فیض سے گزرے ہیں تو یقیناً اس کے لیے ایک حوصلے اور امید جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے اس نے تو کجا یہ کہ کم سن بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے حقوق کی بات کرے۔ یہ ایسا اعلیٰ اور احتیاط پسند دین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ اپنی پیدائش سے پہلے باپ کے سائے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی والد کی وفات کے وقت، ابھی ظاہری طور پہ بچہ دنیا میں نہیں آیا، اس وقت ہی دین رحمت اس کی وراثت کا جو ہے وہ محفوظ کرنے کا حکم دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی وراثت کا ابھی سے اہتمام کیا جائے، یعنی اس کا خیال رکھا جائے۔ میرے آقا کریم کا تو ایسا خوبصورت عمل ہے۔ آج یوم یتامہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو دنیا بھر کے اندر یہ خیر کا جو سلسلہ ہے اس کا سہرا مسلمانوں کے سر جاتا ہے۔ ترکی کی ایک تنظیم اس نے اس کو شروع کیا اور پھر اپنی حکومت کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ یتامہ کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، اور پھر OIC کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر کو متوجہ کیا گیا، اور آج پوری دنیا کے اندر یہ 2013 میں پہلی مرتبہ ہوا تھا، پہلی مرتبہ یہ جو ہے یوم یتامہ منایا جانا شروع کیا گیا۔ 2008 سے 2013 تک کمپین کی گئی۔ 2013 میں پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم 15 رمضان کو جو ہے وہ یوم یتامہ کے طور پر منائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا یعنی جسے کہتے ہیں توجہ طلب ایشو ہے کہ اس وقت یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا کے اندر 17 کروڑ سے زائد بچے یتیم ہیں۔ اللہ اکبر، 17 کروڑ سے زائد بچے، اور پھر اس سے ایک درجہ آگے کی بات یہ کہ 2.5 کروڑ سے زائد بچے وہ ہیں جو ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہیں۔ اور پاکستان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہاں کا جو ایک بہت بڑا قابل اعتماد فورم ہے جسے آرفن کیئر فورم کہتے ہیں، جس کے اندر ساری وہ آرگنائزیشن شامل ہیں جو یتامہ کے اوپر کام کرتے ہیں، یتیم بچوں کو پالنے کے حوالے سے، ان کی نگہداشت کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ ان کے اعداد و شمار کے مطابق، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ اور احتیاط پسند لوگ ہیں، ان کے اعداد و شمار کے مطابق 45 سے 50 لاکھ بچے اس وقت پاکستان کے اندر یتیم ہیں، جن کے اور جس میں جو فکر مندی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ لگ بھگ 1.5 لاکھ کے قریب صرف بچے، ان 50 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ بچہ جو ہے وہ صرف آپ کی جو NGOs ہیں اور گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے سپرد ہیں، اور لگ بھگ کوئی 8 سے 16 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں جو مختلف مدارس میں یتیم بچے پڑھتے ہیں۔ مدارس کا اس حوالے سے بڑا اہم کردار ہے۔